جانا چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو بھی جنت والا بناؤ. یہ داڑھی والا چہرہ جنتی چہرہ ہے. کیا سمجھی تمہیں؟ داڑھی کو آج ہمیں لیزی لینے کیا لے مول صاحب؟ عرب کے لوگ داڑھی منڈاتی ہیں. عرب کے لوگ ناچنی کلبوں میں، تمہیں بھی ناچتی کیا؟ عرب کے لوگ شراب پی کو ناچنی، میوزک بجا بجا کو کلبوں میں جا کو ناچنی، تمہیں بھی ناچتی کیا؟ عرب وہ کر رہا، عرب یہ کر رہا. عرب ہمارے لیے دلیل ہے، قرآن حدیث دلیل ہے. اللہ کب تو بولے عرب کے لوگ کیا کرتی وہ تمہیں کرنا، عرب کیسا ننگا ناچتی تمہیں بھی ناچنا. کب تو بولے اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورہ احزاب کی 21ویں آیت اٹھا کر دیکھو، 21 سورہ احزاب. اللہ کیا بول رہا؟ میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ. کو سے مولوی کو بھی اللہ نمونہ نہیں بنایا، کو سے ملا کو بھی نبی اللہ تعالیٰ نمونہ نہیں بنایا. کئی کو مولوی راستہ بھٹک سکتا، مولوی گناہ کر سکتا، مولوی حرام خور ہو سکتا، لیکن میرا نبی معصوم عن الخطا ہے، اسے میں نے تمہارے لیے رہبر اور نمونہ بنایا. میرے نبی کی زندگی دیکھو جی، میرے نبی کو نمونہ بناؤ جی. اب میرے نبی کو کیا، میرے نبی کے پہلے آنے والے آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے سارے نبیوں کو دیکھو، تمہیں سارے نبی چہرہ رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے. ہمیں کئی کو داڑھی منڈے، آج ہمیں کئی کو داڑھی منڈے. میں پوچھ رہا ہوں کئی کو داڑھی منڈے. میں بعض نوجوانوں کو پوچھا کئی بھائی تمہیں داڑھی منڈاتی ہیں، داڑھی کئی رکھتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب بڈھا دکھ تو مول صاحب اسی لیے چھوڑ رہا، اب کٹا رہا ہوں. شادی کی بات ہے، 4 بچے ہوں دے میں ہلو رکھتا ہوں. تو شادی کر لے کو 4 بچے پیدا کرتا کرنے کا وہ تو امید ہے کیا؟ شیخ چلی کے خواب آپ کہیں دیکھ رہا تو 4 بچے پیدا ہو کو اس کے بالا سفید ہو بڈھا ہوئے تک جیتوں گنے کا گارنٹی. فرشتے جبرائیل علیہ السلام لیٹر دیکھ گئی. دیکھ آج 2022 تو 2042 میں دیکھ مرنے کا، ابھی 20 سال جیتا، آرام سے جینے، انجوائے کر لے. کیا تو کارن دیکھو گی جبرائیل علیہ السلام نہیں نا. یہ کئی کو بھائی ہم نا آج جی رہا، آج عمل کر، کل کا کون دیکھا جی. آج ہے مسجد محمدیہ، مسجد محمدیہ مدنی نگر میں، مسجد محمدیہ میں میرا خطاب سن رہی. باہر اٹھ کو جائے تک نہ میں زندہ رہتا ہوں، آپ سے کسے گارنٹی ہے جی؟ کسے گارنٹی ہے جی؟ موت کا فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دیکھو نہیں آتا، کبھی تم نے مس کال دیکھو کال کر کو نہیں آتا. ہارون دیکھ با جیسے مسجد محمدیہ سے نکلتا آنکھ کو لپٹ لے تو دیکھو نہیں بولتا. اچانک آتا اللہ میں ہاتھ ڈال تمہاری جان نکالے گا، اللہ کے پاس چلے آتا. ابھی انہیں سوچے بھی رہتا نہیں. ارے آگے فرشتہ بولتا میں ملک الموت آئے 1-2 منٹ بیٹا چاہ پیو، گرم گرم چاہ بناتا ہوں، مجھے 2 منٹ ذرا پٹی بنانے دو. میری جوڑو کے واسطے یہ دکان، میرے بچوں کے واسطے یہ، میری بہن کے واسطے یہ، ہمارے اماں کے واسطے یہ پراپرٹی کا ذرا کارڈ بنا دو. نہیں مہلت نہیں. ارے کہتے کہ ادمی کے کمپیوٹر پہنچی میں بڑا گنہگار جی، 1 نمبر کا شریف، اوپر سے اندر سے 1 نمبر کا شیطان جی. میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ توبہ کر لیتے، ذرا مہلت دے فرشتے. نہیں مہلت نہیں. اچانک آتا موت کا پروانہ سناتا، تمہاری جان کھینچ لے چلے آتا. نہ تم نہ توبہ کی مہلت، نہ تمہارے اعمال کی اصلاح کی مہلت دیتا. کیا ابھی نہیں؟ اللہ کے نبی کہتے تمہاری زندگی میں 2 وقت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، 2 وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی اصلاح کر لو. وہ 2 وقت کون سے؟ ایک تمہارے اللہ کا آخری غرغرہ، تمہارے اللہ کا آخری غرغرہ، اور دوسرا مغرب سے سورج نکلنے کا وقت. اللہ کے نبی کہتے جب بھی کسی انسان کے سکرات کی حالت شروع ہوتی ہے، اللہ توبہ کے دروازے اس کے اوپر کلوز کر دیتا ہے. حلق میں آخری غرغرے جب شروع ہوتی ہے نا سکرات کے، اللہ اس کے لیے توبہ کے دروازے کلوز کر ڈالتا، توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا. دنیا والوں کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے. انسان توبہ کرنے کی آج مہلت ہے، اپنے گناہوں کی اصلاح کرنے کی آج مہلت ہے، نہیں کرتا. لیکن کب کرتا؟ حلق میں آخری غرغرے شروع ہوتے نہیں، خر 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 جان جاتے رہتی. ڈاکٹر سنا ڈالتا چند گھنٹے کا مہمان جی انہیں اسے چپ کے آئی سی یو میں رکھو، آکسیجن کئی پیسٹ کر کو پیسے برباد کر رہے، لے جاؤ گھر کو، لے جاؤ. بستا نہیں میں کیا، دنیا کے پورے سرجن ڈاکٹر مل کو بھی اسے نہیں بچاتے. بلا لے جاؤ جی گھر کو. ارے میرا ٹائم آ گیا، اب میں 1 گھنٹے میں مرنے والا. اللہ مجھے معاف کر، اللہ کا بولیا تو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، اسے نہیں معاف کرتا. اللہ کے نبی کہتے تمہاری زندگی میں وہ 2 ٹائم آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لو. آخری غرغرہ، اللہ کا آخری غرغرہ. اگر اللہ توبہ سکرات کی حالت میں سننے کا اصول بنایا رہتا تو فرعون کی توبہ ضرور سنتا تھا.
फिरौन जब दरियाए नील में डूबने लगा, उसे यकीन हो गया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब, मैं अना रब, मैं बड़ा रब तुम्हारा, मैं बड़ा रब तुम्हारा, ऐसा दावा करने वाला दरियाए नील के पानी को अल्लाह मिला दिया। दरियाए नील में गर्क होने लगा फिरौन। यकीन हो गया उसे, मैं कोसा रब्बिन हमें, कोसा रब्बानियत भी मेरे अंदर, आम इंसान मैं, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी बादशाहत की वजह से अकड़ता था वत्ताच मैं, आज इस पानी से बाहर भी निकल नहीं पा रहा हूं, मैं डूब डूब कर मर जाऊंगा मैं। उस वक्त जब उसे यकीन हुआ मैं मर जाऊंगा, अपनी सकरात की हालत में उसने कहा, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। बोले अल्लाह ताला सकरात में किसी की दुआ नहीं सुनता, किसी की तौबा कबूल नहीं करता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुंह में मट्ठी मार कर अंदर ढकल डाले उसे, चल रहे मरदूत के नहीं के, अब क्या तौबा कर रहा है। अल्लाह सुनता भी नहीं, अल्लाह का कानून भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सकरात की हालत शुरू होने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो, तुम्हारे गुनाहों की इस्लाह कर लो। और दूसरा, सूरज मगरिब से निकलने से पहले, जब तक दुनिया में सूरज मशरिक से निकल रहा है, तौबा के दरवाजे आसमान में खुले हैं, तौबा कर लो। लेकिन हमें तौबा नहीं करते, मस्ती हम ना, बहुत मस्ती हम ना, हमें तौबा नहीं करते, डेली गुनाह जरूर करते लेकिन तौबा नहीं करते। अंबिया कैसे थे जी, अंबिया में हमारे नबी कैसे थे जी, सहाबा कैसे थे जी, एक दिन में हमारे नबी एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर पढ़ते थे। हमारे नबी का इस्तिगफार, इन्नी अस्तगफिरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा और 100 मर्रा, रोजाना मैं अल्लाह से 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। कौन बोल रहे? हमारे नबी बोल रहे। क्यों भाई? हमारे नबी इतने बड़े गुनहगार थे क्या? नऊज़ बिल्लाह, इतने बड़े गुनहगार थे क्या? अरे वो एक भी गुनाह नहीं कर रहे, रोजाना 70 से 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। हम लोग रोजाना 100 बार क्या 1000 गुनाह जरूर कर लेते, लेकिन हमारी जबान से एक मर्तबा भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह निकलना तौफीक नहीं होता। कितने बड़े नालायक हमें, कितने बड़े नालायक हमें। क्यों? मुंह से मोतियां टपकती क्या? आंख में से हीरे झड़ती क्या? सिर पर से फतरे क्या तुम्हें टूटे सर का मेहनत होती क्या? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह यत्ता बोलने में तुम्हारे सिर के ऊपर पहाड़ा फोड़े संग होता क्या? आसान ना जी। फिर भी नहीं पढ़ते, हमें फिर भी नहीं पढ़ते। अभी कब पढ़ती जी तुम्हें? आज जवानी में इस्तिगफार नहीं करें क्या बुढ़ापे में करेंगे? सकरात की हालत आइस टाइम करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, किताब सिफतुल क़ियामा की हदीस, ओ मेरे साहबा, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला, डूबने के बाद कहां जाता है? अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम, हम ना मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा मगरिब में डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के सामने जाकर सजदे में गिर जाता है सूरज। अल्लाह को बोलता, अल्लाह तेरे हुक्म से आज मशरिक से निकला, मगरिब में डूबा, अब तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह बोलता, ऐ सूरज, जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं पर डूब। फिर वो निकलता, फिर डूबता, फिर सजदा करता, अल्लाह से इजाजत मांगता, अल्लाह उसे इजाजत देता। जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं डूब। ऐसा करते 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 एक दिन अल्लाह उसे बोलता, ऐ सूरज, आज तक मशरिक से निकलता था मगरिब में डूबता था, आज मेरा ऑर्डर क्या है? मगरिब से निकलना, मशरिक में डूबना, जहां डूबता था वहां से निकलना, जहां से निकलता था वहां पर डूबना। अल्लाह का हुक्म पाकर वो सूरज डेली मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला आज मगरिब से निकल जाएगा। जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा, सारी दुनिया की साइंटिस्ट, सारी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदाना, ज्योग्राफिया इल्म रखने वाले, दुनिया के दीगर मज़ाहिब वालों के खोपड़ियां खड़ जाएंगी। आज दुनिया का निजाम बदल कैसे गया, दुनिया चेंज कैसे हो गई, दुनिया का चक्कर यूं कटने का आज ऐसा कैसा चक्कर काट रही दुनिया, सूरज इधर से कैसा निकला? हाँ, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, और करेंगे, तदब्बुर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको पता चलेगा। मुसलमानों के हदीसों में यह बात लिखकर है, अल्लाह के नबी के पेशन गोई है, नबी का फरमान है, इस्लाम की यह बात है, The day of last day, this world is final day, इस दुनिया का आखिरी दिन, फाइनल दिन, जो कयामत का दिन होगा, अल्लाह दुनिया के आखिरी दिन मगरिब से सूरज निकालेगा।
یہ بات اسلام کی حدیث میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی شریعت میں لکھ کر ہے، صحیح احادیث میں یہ بات وارد ہے، اسلام میں یہ بات ہے۔ ارے ہمیں اتنے دن عیسائیاں بن کو، بدھسٹاں بن کو، ہندواں بن کو، کیا کیا کی کانگا کی بن کو، ہمیں کیا کیا کی کرے۔ اسلام سچا مذہب ہے رے، اسلام کی بات آج سچ ہو گئی رے۔ دنیا میں مغرب سے سورج نکلا، جبکہ یہ بات حدیث میں پہلے بولی اللہ کے نبی، اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے۔ اب اسلام کو نہیں مانے تو اب بھی ہمیں جاتی جہنم میں۔ یا اللہ ہمیں تیرے اوپر ایمان لاتی، اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے، اللہ ہمیں توبہ کرتی، اللہ قیامت آ گئی، اتنا جلدی آ گئی، ارے میں سمجھتا تھا ابھی کتنے کی مہینے سال کے بعد، اتنا جلدی آ گئی، اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ مسلمان نام کے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے توبہ کرتے ہوئے، ہندوا ایمان لانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ پر ایمان لانا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اذا تطلع الشمس من مغربها، جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، لا يقبل اللہ توبہ ولا يقبل اللہ ایمانا، نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آسمان میں 70,000 فرشتے توبہ کے دروازے کو کلوز کر دیں گے، توبہ کا دروازہ آسمان میں بند کر دیا جائے گا۔ اے نوجوانوں، آج وہ دروازہ اوپن ہے، اوپن، کلوز نہیں ہوا۔ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی اصلاح کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ آج ہمیں خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں سنتی نا، ہمارے کانوں کو جوں بھی نہیں رینگتی، ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوباتا۔ جبکہ صحابہ کیسے تھے، نبی کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آیتوں میں قیامت کا ذکر آ گیا، قرآن کی ان آیتوں میں قیامت کے حوالہ کا ذکر آ گیا، عذاب جہنم کا ذکر آ گیا۔ اللہ اکبر! کیا ایمان والے جی انہوں، کیا ایمان والے جی! اللہ کے نبی کی کیفیت سنو، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں جہنم کے عذاب، قیامت کے حوالناکیوں کا ذکر جس انداز سے میرے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں کیا، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد نبی کی ہچکیاں طاری ہو جاتی تھی، روتے روتے نماز کی حالت میں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اپنی آواز کو رونے کی، اپنی نماز کی حالت میں اس قدر برداشت کر کے روتے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ نبی کے سینے سے ہانڈی میں جیسے سالن کھٹ 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 کی آواز سے پکتا ہے، نبی سے رونے کی آواز ہم ویسے سنا کرتے تھے۔ کون رو رہے ہیں؟ نبی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نبی کو عذاب دیتا کیا؟ اللہ نبی کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالتا کیا؟ نہیں، میرے نبی جنتی تو کیا، جنت کا اعلیٰ درجہ پانے والے صحابہ۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں جانے والے صحابہ جنتی، نبی جنتی، ارے جنت میں جانے والے اللہ کے عذاب کی آیتیں سن کر اتنا رو رہے، ہم نہ کہیں کچھ رونا نہیں آ رہا، ہم نہ کہیں کچھ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ دنیا کا زنگ ہمارے دلوں کے اوپر چڑھ گیا، خوب نشہ چڑھ گیا، کوسے باتیں بھی ہم اثر نہیں کرتے، رتی بھی اثر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث کتاب الزہد کی روایت، اللہ کے نبی سوئے، اچانک نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، نبی رو رہے، نبی بے چین ہے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، اللہ کے نبی بے قراری سے کروٹیں بدل رہی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہوا جی تم نا، کہیں کہتا بے قراری سے کروٹیں بدل رہی، اے اللہ کے نبی کیا تمہاری طبیعت بگڑ گئی یا تمہاری کو نیند نہیں آ رہی؟ اے اللہ کے نبی کیا تو بھی ہوا، کہیں کیسا کر رہی تمہیں؟ کون پوچھ رہی؟ چہیتی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی۔ جانتے ہو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے عائشہ جن آنکھوں نے معراج کی رات میں جہنم کی آگ کے نظارے کیے ہیں، بھلا ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ ان آنکھوں نے جہنم کی آگ کے نظارے کیے ہیں۔ جب بھی میں اللہ کی جہنم کو یاد کر لیتا ہوں میری چین میرا سکون حرام ہو جاتا، میری نیند اڑ جاتی، میرا چین بے قراری میں بدل جاتا۔ نبی کروٹاں بدل کو روتے تھے جی جب جہنم کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا زہد و تقوی دیکھو، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما یفعل بی ولکن رسول اللہ واللہ ما یفعل بی ولکن رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کریں گا، بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کریں گا، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کس کی دعا ہے؟ کائنات کے رحمت للعالمین کی دعا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، او حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔ اللہ اس نبی، یہ نبی تیرے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ میرا حساب آسان سے لے لے۔ کب دعا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا، رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ میرا حساب آسان لے، اللہ میرا حساب آسان لے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تمہارا حساب آسان نہیں لیا تو پھر کس کا حساب آسان لیتا؟ آپ اتنا کہیں کو رو رو کے بول رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی تمہیں کہیں اتنا رو رو کے اللہ کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ آپ کو کھلی فتح عطا کیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ یہ اتنا سب ہونے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ آسان حساب کا مطلب تجھے نہیں معلوم۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، اللہ قیامت کے دن ایک انسان سے نام اعمال دے کر کہیں گا، میرے بندے جا تو جنت میں، ادھر آ، جا تو جنت میں، ادھر آ، جا تو جنت میں۔ اللہ بلاتے جائیں گا جنت میں، بھیجتے جائیں گا، بلاتے جائیں گا جنت میں، بھیجتے جائیں گا۔ اچانک ایک بندے سے اللہ کہیں گا، او میرے بندے تو ذرا بازو رک جا۔ عائشہ برباد ہو گیا وہ آدمی جسے اللہ بازو رکایا۔ اسے کہیں گا، میرے بندے کھول تیرے نام اعمال، کھول تیرے نام اعمال۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال اوپن کریں گا، اللہ سوال کریں گا، یہ تیرا نام اعمال، یہ بول یہ گناہ تو نے کیوں کیا، یہ برائی تو نے کیوں کیا، امانت میں خیانت کیوں کیا، فلاں لڑکی کی عزت زنا کیوں کیا، فلاں کو دھوکہ کیوں دیا، فلاں کا مرڈر کیوں کیا۔ اے عائشہ جس بندے کو اللہ کنارے کھڑا کریں گا اس کا نام اعمال اوپن کر دیں گا، اور جس کا نام اعمال اللہ اوپن کریں گا اللہ پڑھ پڑھ کے پوچھیں گا، میرے بندے بتا ایسا تو نے کیوں کیا، ایسا تو نے کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جسے سوال کر لے، میرے بندے ایسا کیوں کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال میں اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال نہیں ہوگی۔ جس انسان کا حساب اللہ لے لے وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وہ حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔ عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن اللہ حساب بھی نہیں کھولنا، کتاب بھی نہیں کھولنا، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ یہ بولنا، میرے بندے میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے ڈائریکٹ جنت میں جا۔ اسے کہتے ہیں آسان حساب، اور میں ایسے آسان حساب کی بھیک اللہ سے روزانہ مانگتا ہوں۔